وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے،
اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ نماز سے پہلے اگر وضو نہیں تو وضو کر لو۔ وضو کرنا فرض ہے، نماز کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور ویسے اگر انسان پاک صاف رہنا چاہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وضو سے رہنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، اس کے فرائض بتا دیے گئے کہ اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک انکلوڈنگ کوہنی، اور سروں کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ گردن کا مسح جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں، اسے سنت سمجھ کر کرنا بدعت ہوگا۔ اور وضو میں ترتیب سے آزاد ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ترتیب سے وضو کیا ہے، اور اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں، اللہ ہی کہ کوئی صابن لگ گیا ہے اور وہ دھو رہے ہیں، یا کہیں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو دھونے میں ذرا زیادہ پانی لگ رہا ہے تو وہ اور بات ہے۔ قرآن نے یہاں 4 اعضاء کا بس ذکر کیا ہے، لیکن عملی طریقہ وضو کا ہم سنت میں سیکھیں گے، اور مسنون وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، بہت سے ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو ملیں گی ویڈیوز کی شکل میں یا پوسٹرز کی شکل میں۔ تو وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے علمی طور پر، عملی طور پر تھوڑی سی محنت درکار ہے، کیونکہ جو فرض اعضاء ہیں جیسے چہرہ ہے یا بازو یا پاؤں کا دھونا، اگر اس میں سے کچھ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس سے بڑھ کر صاف رہنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ دن میں 5 دفعہ انسان اپنے ان اعضاء کو جو ظاہر میں کپڑوں کے باہر ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح مل کر دھو لے، کہ جن پر کسی بھی قسم کی کوئی پولوشن، کوئی گرد و غبار، کوئی بھی چیز ہو۔ اور ویسے بھی جو ظاہری صفائی ہوتی ہے وہ انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی وہ اندرونی صفائی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے، اور اس طریقے سے اللہ کی نعمت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دین نے ہمیں آسانی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی چاہتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اس نے یہ وضو کرنا اس لیے تم پر لازم کیا ہے نماز سے پہلے تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے۔ ہاں اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے انسان؟ تیمم کر لے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اپنی کھال پر بہائے، یعنی جسم پر، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کے پختہ عہد کو جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ یہ دین سارے کا سارا ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ دین اسلام دراصل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وضو کرنا اور تیمم کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ اس نعمت کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو ایمان والوں پر صرف وضو اور تیمم ہی لازم نہیں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کے معاملات میں جب فیصلہ کرنے کی بات آئے تو عدل سے کام لینا چاہیے، اور گواہی بھی عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ 2 جھگڑنے والوں کے بیچ میں انسان کو عدل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناپ تول میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور اسی طرح تمام انسانوں کے درمیان، یعنی جہاں بھی موقع اور ضرورت ہو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ عدل کرنا، انصاف کرنا تقوی کی علامت ہے۔ یعنی کوئی شخص ظلم کے ساتھ متقی نہیں کہلا سکتا۔ انصاف کرنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ظالم بظاہر طاقتور نظر آتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ 2 طرح کے اعمال اور 2 طرح کا وعدہ۔ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ملے گا کیا؟ مغفرت اور اجر عظیم۔
और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया, यही लोग जहन्नम के साथी हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, याद रखो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है। जब एक कौम ने इरादा किया था कि वो तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, यानी वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए, क्योंकि तवक्कुल करने वाला कभी भी नुकसान नहीं उठाता, यानी किसी भी मामले में, और हर मामले में ही तवक्कुल करना पड़ता है। मसल सदका खैरात आपने करना हो, तो अगर आपका तवक्कुल ज्यादा होगा तो सदका खैरात ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आप कोई तिजारत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो तवक्कुल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है ना, ऊंचा जाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो फिर हर रिस्क लेते हुए अल्लाह पे भरोसा होगा तो वो रिस्क ले सकेंगे। इसी तरह अगर आप किसी को अपना कोई राज दे रहे हैं किसी जरूरी काम की वजह से, तो अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा ताकि वो आपके खिलाफ हुज्जत न बने। इसी तरह बाकी तमाम चीजें, यानी आप जिंदगी के हर कदम पर देखें कि आप कोई कदम उठा नहीं सकते और सुकून से नहीं उठा सकते, उठाते तो रहते हैं लेकिन आपके अंदर इत्मीनान क़ल्ब आ नहीं सकता जब तक कि तवक्कुल मजबूत ना हो। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ السबील फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादि'ihi वनसू हज़्ज़न मिम्मा ذुक्किरू बिहि वला तज़ालु तत्तलि'ु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़न मिम्मा ذुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुम العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر. اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب مقرر کیے اور ان کو ایک طرح سے آرگنائز کیا. نقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو. اور پھر انہیں کچھ کاموں کا حکم دیا اور ان سے کچھ وعدے کیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری مدد کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط بتا دی گئی. اگرچہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور ہمارے امور درست ہو جائیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے تو obviously دنیا کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ کام کرنے ہوں گے جن میں فرائض کی ادائیگی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی، اور پھر رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کی. یعنی رسول کس کام کے لیے آتے ہیں دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو رسولوں کے بعد جو لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کی مدد بھی لازم ہوتی ہے. اور پھر اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اس میں ایک زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے اور قرض حسنہ کا الگ ہے. گویا قرض حسنہ وہ قرض ہے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو شخص اس کاز کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ واپس لوٹائے گا کئی گنا بڑھا کر. اور پھر اس کے ساتھ ہی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، یعنی تمہارے برے اخلاق تم سے دور ہو جائیں گے. یعنی صدقہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ انسان کے دل کے اندر بھی وسعت آتی ہے. ایک صدقہ انسان صرف اپنی کسی ذاتی مصیبت کو ٹالنے کے لیے کرتا ہے، اور ایک صدقہ وہ کرتا ہے جس میں وہ اللہ کے دین کی خدمت اور مدد کے لیے کرتا ہے. تو ایسا صدقہ جو ہے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت وسعت قلبی بھی آتی ہے، انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا، وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، برائیاں اس سے دور رہتی ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ اگر اس سے کچھ برائیاں سرزد ہو جائیں تو اس کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ برائیاں ان کے نیچے دب جاتی ہیں.
یعنی جب انسان اللہ کی خاطر دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، یعنی ان کی سزا ان سے دور کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا پھر ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا لیکن توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا کرتے تھے یہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے تھے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ یہ بھول گئے، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیے ان کا قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر آتا ہے، کہیں اللہ کی عبادت کی بات ہے، کہیں نماز کے قیام کی، ایتاء زکوٰۃ کی، اور پھر اسی طرح کچھ چیزوں سے انہیں منع کیا گیا، سود خوری سے، حرام خوری سے۔ تو انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کی بجائے بخل کا رستہ اختیار کیا، قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری شروع کر دی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات، جی بھر کے ان کی مخالفت کی، بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ ایک تو ان پہ لعنت یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسرے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت محسوس ہو انسان کو، ہم سب کے اوپر بھی کچھ کیفیات آتی ہیں دلوں کے، یعنی دل نیکی کے کام میں نہیں لگتا، قرآن پڑھنے یا سننے میں نہیں لگتا، یا کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کے لیے دل نرم نہیں ہوتا، تو ضرور سوچیں کہ کہیں میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان اپنا کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، میں نے کسی چیز کا عہد کیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کبھی انسان نافرمانی کی وجہ سے کچھ علم بھول جاتا ہے، یعنی جب اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ پھر اس سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل یعنی یہود سے عہد لینے کے بعد خاص نصارہ سے بھی، یعنی نصارہ جو تھے اصلاً تو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، یعنی اہل کتاب میں سے ہی تھے، لیکن ان سے الگ طور پر بھی عہد لیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کتاب کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے درمیان باہم آپس میں مخالفت، عداوت اور بغض ڈال دیا، اور بے شمار فرقوں میں بٹ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، لیکن ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ان کو معاف کر دیں، واعفوا واصفحوا، ان سے درگزر کریں، اور پھر یعنی اللہ سے مدد مانگیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں، تو انسان کو قرآن اور نماز سے نور حاصل کرنا چاہیے، مدد لینی چاہیے۔ نور و کتاب مبین، نماز کے بارے میں آتا ہے الصلاۃ نور، اور قرآن تو بذات خود ہی نور ہے۔ آپ یہ دو نسخے آزما کر دیکھیے، جب بھی دل بھاری ہو، جب بھی غم کی کیفیت ہو، کسی چیز میں دل نہ لگتا ہو، تو ایک تو نماز پڑھنا شروع کریں، اچھے سے وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، اور اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں اور سجدے میں روئیں اور دعا کریں، اور خاص طور پر یہ دعا اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میرا دل ٹھیک کر دے، وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری، میرے دل کا میل کچال باہر نکال دے جو بھی اس میں تکلیف ہے۔ اور دوسرے انسان قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو سننا شروع کر دے، تو قرآن شفا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کی جو اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی قرآن اپنے تھامنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ مشکلات اور بے قراریوں کے اندھیرے سے صرف قرآن کے نور سے ہی نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔
کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ نصارہ کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کے قائل ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ صرف نصرانیوں کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، مگر اس زمانے میں جو 3 بڑے فرقے ہیں جیسے پروٹیسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈاکس، یہ سب تثلیث کے قائل ہیں، ٹرینٹی کے۔ اور اصل ان کا مقصد یعنی کس چیز پر یہ اکٹھے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، یعنی خدا اور مسیح ایک سمجھتے ہیں۔ تو اسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو کفر قرار دیا، لقد کفر الذین، یعنی ایسا کہنا، ایسا سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو جنہیں اس نے پیدا کیا، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، واپس بھی وہیں جانا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی مختلف طرح کے شبہات، خیالات، عقائد دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی اصلاح صرف قرآن کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق پر مبنی ہے، جو بات اس میں کہہ دی گئی ہے وہی اصل بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے خیالات، نظریات، عقائد کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، جو اس کے مطابق ہو وہ رکھ لیں اور جو اس کے خلاف ہو ان کو چھوڑ دیں۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر ایک وقفے کے بعد یعنی کچھ 100 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور دین کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، تو دین کو اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت ان کے علماء کے ذمے کی گئی تھی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کے پیغام کو محفوظ کر دیا۔ لہٰذا جو بھی ہدایت چاہتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر رسولوں کی جانشینی کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان باتوں کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ